سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. حضور یہ بتائیں، ایک جگہ کافی لوگ ہیں جیسے کہ وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، خارجی ہیں، قادیانی ہیں، رافضی ہیں، اور وہیں پر علمی کتابی بھی ہیں، تو ہمیں پہچان کرنی ہے کہ کون اعلیٰ حضرت والا ہے اور کون اعلیٰ حضرت والا نہیں ہے، تو کیسے کریں؟ اور یہ پہچان ہے ہماری کہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ہم ذکر خیر کریں تو جس کا چہرہ بشاشت چہرے پر نظر آئے، چہرہ کھل اٹھے خوشی سے، بس وہ اپنا ہے. باقی جو بھی ہو اپنے مطلب ہم بھلے میرا رضا بھلا. واقعی ہم تو اعلیٰ حضرت کی خیرات پر پل رہے ہیں، کم از کم میں تو اعلیٰ حضرت کے ٹکڑوں پر ہی جی رہا ہوں. سچی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ مجھے نہ سنبھالتے تو خدا جانے میں کہاں ہوتا. یہ اس دور میں اتنے بڑے امت کے محسن ہیں الحمدللہ. میرے بچے، اس میں حضور کو تنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور نے کوئی بھی آپ کو ایسا جواب نہیں دیا جس سے آپ کے دل میں ٹھنڈ پڑ جائے. میں ہوں نا، میں اس چیز کا جواب دے دیتا ہوں. اچھا، جس بندے کو یا جس مجمع کو آپ کہانی سنا رہے ہو کہ غوث پاک نے لوٹے میں بجلی قید کر لی، ہمارے الیاس قادری نے جب تک چائے نوش نہیں فرمائی تب تک گاڑی ڈرائیور آگے لے کے نہیں چل سکا، جو ان کہانیوں کے اوپر مسکرا دے، ان کی آنکھوں میں ایسی چمک نظر آ جائے، پاگل ہو جائے، آپ کو جھپی ڈال لے، آپ کے ہاتھ چومے، آپ کے پیر چومے، آپ پہ نوٹوں کی گٹیاں جو ہے وہ لٹانے لگ جائے، سمجھ جانا وہ اپنا ہے. اور ماشاءاللہ سے الیاس قادری نے کیا جواب دیا کہ وہ احمد رضا خان بریلوی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں. لیکن ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہم تمام لوگوں کا ایمان کیا ہے جو توحید پرست ہے؟ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سنبھالا ہوا ہے، قرآن کے ذریعے، نبی علیہ السلام کے ذریعے ہماری اصلاح فرمائی ہے. ورنہ آج ہم بت پرست ہوتے ہیں، ہم قبر پرست ہوتے ہیں، ہم جوش ہوتے ہیں، ہم کرسچن ہوتے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے نبی علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا اور انہوں نے ہم جیسے لوگوں کی اصلاح کی. اور آج ہم سر جھکاتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں تو صرف اللہ پاک سے. وہ اللہ کی مرضی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی سبب کے تھرو ہمیں عطا کرے، لیکن ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جو اس دنیا سے جا چکا ہے، جو اس ٹائم ڈیمینشن سے باہر جا چکا ہے، مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے. ان سے ہم نہیں مانگتے کیونکہ وہ ہمیں عطا نہیں کر سکتے، وہ ہمیں نہیں دے سکتے. وہ اپنی مدد کرتے ہوتے تو وہ خود زندہ ہو کے یہ جھگڑانا ختم کر چکے ہوتے کہ کیا سچ اور کیا جھوٹ ہے. بات تو صحیح ہے. بیٹھ جا. آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو پا رہا، یا آپ کی کوئی ایسی جائز خواہشات ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ میری جائز حاجات پوری ہو جائیں، تو اس کے لیے نماز غوثیہ یہ ضرور ادا کیجیے گا. حضرت سیدنا شیخ ابو القاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کی اس کی وہ مصیبت جاتی رہی، جس نے کسی سختی میں میرا نام پکارا اس کی وہ سختی دور ہوئی. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ. مجھے آپ یہ بتا دیں، کیا کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ جو 5 نمازیں ہیں ان کے علاوہ آپ میرے نام کی نماز پڑھو جس کا نام ہے نماز محمدی، یا ان 5 نمازوں میں سے کوئی ایک نماز ہو جو کہ نماز محمدی ہو؟ یہ غریب عوام کو، غریب بہنوں کو کیا میسج دیتے پھر؟ اور نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ مومن میں اور منافق میں یا کافر میں یا مسلمان میں جو فرق ہے وہ نماز ہے. لیکن آپ جو نماز غوثیہ کا میسج دیتے پھر رہے ہیں، اس سے آپ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ کو اگر تکلیف ہے، پریشانی ہے، کیونکہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ مجھے 5000 چاہیے اور میں نے عشاء کی نماز پڑھی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ 5000 دے دے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ 5000 کی جگہ وہ میرا کام کروا دے، لیکن میری خود دماغ میں وہ بات نہ آئے اور میں پوری رات سوچتا رہوں اگر میں قبر پرست ہوں کہ یار وہ 5000 تو مجھے نہیں ملے. تو دعوت اسلامی والے سچے تو ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یار یہ نماز غوثیہ پڑھو. فوراً سے پہلے نہ جانے کتنے لوگ نماز غوثیہ ادا کریں گے صرف اس چکر میں کہ ہمیں 5000 مل جائے. تو یہ شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے دین کے خلاف چیز نہیں ہے، اللہ کے دین کے خلاف چیز نہیں ہے. اس چیز کا جواب آپ نے مجھے کمنٹس میں دینا ہے. سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ والد گرامی قدر کی خدمت میں عرض کی میں نے روزہ رکھنا ہے. فرمایا ٹھیک ہے بیٹے آپ روزہ رکھ لیں، لیکن ذہن میں وہی خیال تھا کہ ابھی چھوٹا بچہ ہے، گرمیاں ہیں، بڑے دن ہیں، دوپہر کا وقت آیا، بیٹے احمد رضا آؤ ذرا تشریف لے آئے. فرمایا کہ یہ تیرے لیے شربت ہے، یہ روٹی ہے، یہ فروٹ ہے، آپ کھائیں. ابا جی میرا تو روزہ ہے. مطلب یہ کہ جو ولی ہوتا ہے نا، ولی وہ ساتھ میں فقیہ بھی ہوتا ہے، عالم بھی ہوتا ہے. اور یہ بھی سیدی اعلیٰ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، بزرگوں نے اس بات کی تصریح فرمائی، متخذ اللہ ولیا جاہلا، اللہ کسی جاہل کو کبھی ولی بناتا ہی نہیں ہے، عالم ہی ہمیشہ ولی ہوتا ہے. اب یہ جھلک اعلیٰ حضرت کی ابتدائی زندگی میں آپ دیکھیں کیسے ہے. والد گرامی کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کھا لیں، کہا میرا روزہ ہے. فرمایا بیٹا بچوں کے ایسے روزے ہوتے ہیں. فرمانی میں نے نیت کر لی ہے. آپ اس بات کو ذرا غور سے سننے والے، نیت کر لی ہے، اس کا مطلب ہے نیتوں کا علم انہیں اس وقت تھا. اور صدقے جاؤں سیدی امیر اہل سنت پر وہ آج ہماری توجہ دلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو بات کرنے کا مقصد یہ کہا بیٹا بات یہ ہے آپ چھوٹے ہو، آپ پر تو ابھی روزہ فرض بھی نہیں ہوا، لیکن ایسے کریں کوئی دیکھ تو نہیں نہ رہا
کیا حکیمانہ جواب دیا میرے امام نے. آپ فرمانے لگے جس کے لیے روزہ رکھا وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا. والد گرامی قدر آگے بڑھاتے ہیں, ماتھا چومتے ہیں, سینے سے لگاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا شاہکار ہمیں عطا فرما دیا. یہ آپ کی ابتدائی زندگی ہے سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی. میرے لکڑ بگ گئے. بات صرف اتنی ہے کہ نیتوں کا علم جو ہے نا وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں تھا. نیت جانتا ہے صرف میرا اللہ, کیونکہ نیت غیب کے اندر آتی ہے اور غیب صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزات ملے تو وہ صرف اس ٹائم کی جو عوام تھی ان کو مسلمان کرنے کے لیے, مسلم کرنے کے لیے, جو کہ سب سے خوبصورت مذہب ہے الحمدللہ. اس کے علاوہ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایک صحابہ سے بولا کہ اللہ جو مجھے وحی نازل کرواتا ہے اس کے علاوہ بھی میرے پاس ایک علم غیب ہے, میں تمہاری نیتوں کے حال جان لیتا ہوں. کبھی نبی پاک نے یہ چیز واضح کی یا کبھی آپ نے اس چیز پر یہ ہدف اٹھایا کہ ہاں میں نیتوں کے حال جانتا ہوں. لیکن ادھر ان کے امام, ان کے شاعر, ان کے ولی, مجدد, وہ تمام نیتوں کے حال جانتے تھے. اور پھر اسی کے اندر ایک پوائنٹ آؤٹ کیا, وہ جو آپ نے محبت سے فرمایا تھا نا کہ کچھ میلاد پر بھی بات ہو جائے, آپ نے وہیں پر ایک پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اور فرمایا تھا لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تم 12 ربیع الاول کو بڑا حضور کو یاد کرتے ہو. کیا سادہ بات کہی. فرمایا میاں یہ بتا دو, صرف میں اپنے لفظوں میں ڈال کے کہہ رہا ہوں کہ جب وہ 12 ربیع الاول کو حضور آئے تھے تو آتے ہی امت کو یاد کیا تھا, تو سب نے کہا جی کیا تھا. تو آپ نے فرمایا وہ جب آئے انہوں نے ہمیں یاد کیا, جب وہ دن آئے گا تو ہم انہیں یاد کر دیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ نمک حلالی تو اسی چیز کا نام ہے نا کہ انہوں نے ہمیں یاد کیا تو ہم انہیں یاد کریں گے. تو میرا خیال ہے اس سے نفیس اور سادہ دلیل ہو نہیں سکتی میلاد شریف کو سمجھنے کے لیے. اور لوگ آج کل اس پر مناظرے کرتے ہیں. تو میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں, سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے تو 6 سالوں میں مسئلہ حل کر دیا. یار عام بچہ بھی 6 سال یا 7 سال کا ہو, اگر اس کے والدین اس کو بولتے ہیں کہ تم چڑی روزہ رکھا تھا تم کھا پی لو, اور اگر بچہ بول لے کہ میں نے نیت رکھی ہے تو میں اپنے بیٹے کو مجدد مان لوں یا اپنی بیٹی کو بی بی بسرا مان لیں ہم. اور آج کل کے 7-8 سال کے بچے لینگوسٹک کے اندر بہت عبور حاصل کیے ہوئے ہیں. کسی کو انگلش میں عبور ہے, کسی کو فارسی میں عبور ہے, کسی کو عربی میں عبور ہے. تو کیا مجدد مان لیں ان کو؟ نیتوں کے حال جانتے ہیں. یہ عوام کو تم کس طرف لے کے جا رہے ہو یار؟ اس کا مختصر سا جواب ہے, صرف مختصر سا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ کرام کو بتایا کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا تو اسی وجہ سے میں پیر کو روزہ رکھتا ہوں. تو آپ ہر پیر کو روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ یا 12 ربیع الاول کو آپ روزہ رکھا کریں نا, باقی آپ دھوم مچائیں, نعتیں پڑھیں, لوگوں میں لنگر تقسیم کریں, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے, کوئی گناہ والی بات نہیں ہے. لیکن اگر کوئی نہیں مناتا تو آپ اس کے بارے میں یہ کلیم کرتے ہیں کہ جہاں میں صرف ایک ابلیس ہی ہے جو کہ میلاد نہیں مناتا, باقی تمام مناتے. صحابہ کرام نے کبھی جو ہے وہ میلاد نہیں منائے, وہ بھی روزے رکھا کرتے تھے, عبادت گزار تھے, مشکلات کاٹی ہیں. انہوں نے کبھی اس طرح سے روڈوں کو بند نہیں کیا, روڈوں کو بلاک نہیں کیا, عوام کو پریشان نہیں کیا, جھنڈے لگا کے, لائٹیں لگا کے. تو انہوں نے تو میلاد نہیں منایا. تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ باقی تو سارے ابلیس ہیں آج کے دور کے, تو اس دور کے لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنے مریدوں کو سادگی کا درس دینے والے پیر دوستوں کیسے اپنی عیاشیاں اور پیسہ لٹاتے ہیں. دوستوں گولڑا شریف کے پیر کو دیکھ لیجئے, اس کے بیٹے کی شادی ہے, ماشاءاللہ سارے گھوڑ لگے پڑے ہیں یار, اللہ نظر بد سے بچائے. اتنا خرچہ, اتنی رسمیں, اتنا پیسہ لٹایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ایک اور انڈین بزنس مین مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی لگ رہی ہے مجھے. دوستوں غریب مریدوں کی جیبیں لگتا ہے کچھ چاول کے فصل کے بعد جو ہے نا تھوڑی بھری ہیں, تو شادی پر بھی تھوڑا خرچ بھی بھرا بھرا نظر آ رہا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑا خرچ کر رہے ہیں. باقی شادی مبارک ہو, دوسروں کو سادگی کا درس دینے والے ہیں. بھائی نے بہت خوبصورت بات کی ہے, لیکن بھائی جان میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس عوام کا کچھ نہیں ہونا. یہ اسی بھولی بھالی عوام کے جاہل ہونے کی وجہ سے ایسے لوگ آج ترقی یافتہ, زیرو سے ہیرو تک کا سفر, سب سے بڑے زمینوں کے ٹھیکیدار, دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے, صرف بھولی بھالی مگر جاہل عوام کی وجہ سے. جاہل کوئی وہ لفظ نہیں ہے, اس کو دل پہ مت لے لینا کہ جاہل جاہل بولتا رہتا ہے, یہ بندہ خود کتنا پڑھا لکھا ہے. بھائی جاہل وہ جو 2 اور 2 کو 18 20 25 پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتا, 4 نہیں مانتا. کہ بھائی میرے والدین نے جب 2 + 2 4 نہیں کہا, ہمارے پیروں نے نہیں کہا, تو ہم بھی نہیں مان سکتے. تو یہ صرف عوام کی وجہ سے. عوام سدھر جائے, میں کہتا ہوں یہ بندے آپ کو مل جائیں کسی جگہ, مجھے بتا دیجیے گا. ان لوگوں سے تو کوئی کام نہیں ہوگا. ہم بندہ رکشا ریڈی کچھ تو کر لیتا ہے, ان سے تو وہ بھی نہیں ہوگا. نوجوان سرکار اس حدیث کا کوئی ریفرنس, کوئی حوالہ. اور دوسرے نمبر پر تم اس حدیث کا ذکر کیوں نہیں کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کو پکا کرنے سے, قبروں پر عمارتیں بنانے سے, قبروں میں مجاور بن کے بیٹھنے سے, قبروں کو عیدگاہ بنانے سے منع فرمایا تھا. اور یہ تک فرمایا کہ تم سے پہلے والے لوگ برباد بھی ہو چکے ہیں. اور وہ کون لوگ تھے جو یہ سارے کام کیا کرتے تھے جن سے میں تمہیں منع فرما رہا ہوں اور اللہ کو خوف دلا رہا ہوں؟ اس حدیث کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ تم جو یہاں پر بیٹھ کے نبی علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہو, تو تمہیں وہ ریفرنس دینا چاہیے کہ ہم سارے مل کے غلط کر رہے ہیں. کیونکہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا تھا, تو ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے. ہمیں درباروں پر نہیں جانا چاہیے, اور اگر جانا چاہیے تو وہ سجدہ نہیں کرنا چاہیے, ان سے فریاد نہیں کرنی چاہیے. اس حوالے سے کیوں گفتگو نہیں کر رہے ہیں, اور ان حدیثوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو خیر یہ تمام ویڈیوز یہاں تک تھی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام ایکسپلینیشن پسند آ چکی ہوگی. مزید کوئی چیز, کوئی سوال, کوئی بات سمجھ آئے تو کمنٹ میں آپ بتا دیا کریں, اور اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. دیجیے گا. کوئی اجازت. اللہ حافظ.